ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. بات ہو رہی ہے دماغی صحت کا حصول کیسے ممکن ہے. محترمہ ڈاکٹر ثنا ظہیر صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور ایک اور ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں لائن پہ. ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب ماہر نفسیات ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے گا، جب دماغی صحت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مینٹل ہیلتھ کی اہمیت دین اور دنیا کے لحاظ سے بھی ہمیں سمجھائیے کچھ. مینٹل ہیلتھ کی اہمیت؟ جی جی، دین اور دنیا کے حوالے سے. جی جی، مینٹل ہیلتھ کی اہمیت کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ WHO جو عالمی ادارہ صحت ہے، جی اس کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے یا وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. جی کہ ذہنی صحت کے بغیر صحت کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. اور مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ کوئی اسٹیٹک نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ بیسیکلی ایک ہولسٹک وے میں ہے، جس کے اندر آپ کی بایولوجی ہے، آپ کا سوشل کانٹیکسٹ ہے، آپ کی مطلب یہ ساری ڈومینز ملا کے آپ کی مطلب آپ کی جسمانی، سماجی، روحانی اور آپ کی جذباتی جو چیزیں ہیں، یہ ساری جو ڈومینز ہیں یہ جب کو ریلیٹ کرتی ہے تو کلیکٹیولی آپ کی وہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا اس کو ہم کہہ لیں کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں گے. اب مینٹل ہیلتھ خالی آپ کی ذہنی مطلب آپ کے جذبات کا، آپ کی سوچ کا، فکر کا خالی نہیں ہے، بلکہ ذہنی صحت جو ہے وہ آپ کی جسمانی صحت اور جسمانی صحت ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ ہے. اگر آپ فزیکل ہیلتھ ڈیمیج ہوگی تو اس سے مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوگی، اور مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی تو اس سے فزیکل ہیلتھ افیکٹ ہوگی. تو لہٰذا ذہنی صحت جو ہے وہ نہ صرف آپ کے انٹلیکچوئل مطلب گروتھ کے لیے، آپ کی جو ہے نا وہ مطلب مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو جسمانی جو ہے صحت ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ریلیشن شپ ہیلتھ ہے جی اس کا بھی اس کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے. لہٰذا ذہنی صحت جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نہ صرف آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے جذبات، بلکہ آپ کی جسمانی، روحانی اور سماجی اور جو جتنے مطلب جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں ان کے اندر ایک ہارمنی، ایک بیلنس اور اسٹیٹ آف ویل بینگ جو ہے نا اس کا نام مینٹل ہیلتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا، سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، اور مائنڈ اور برین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو یہی واضح نہیں ہوتا، تو یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. جی جی ایگزیکٹلی، سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں فرق ہے. جی سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے اور سائیکیٹرسٹ میں فرق یہ ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے. جی مطلب اس نے MBBS، MD یا مطلب کوئی بھی جو ہے نا اس نے گریجویشن لیول کی جو ہے نا اس کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے. اس ڈگری کے بعد جو ہے نا اس کی اسپیشلٹی ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ کے اندر، سائیکیٹری کے اندر. اب وہ جو سائیکیٹرسٹ ہے بیسیکلی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ پرسکرائب کر سکتا ہے. وہ پیشنٹ کو سائیکو تھراپی، کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ اس کو ڈائگنوز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو بیماری ہے، اس کی جو مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے، جو ڈس آرڈر ہے، اس کے لیے وہ دوا تجویز کرے گا. جبکہ سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ وہ میڈیکل بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ سوشل سائنسز سے ہوتا ہے. اب جو سائیکالوجسٹ ہے وہ ڈائگنوز بھی کرتا ہے، سائیکو تھراپی بھی کرتا ہے، کاؤنسلنگ بھی کرتا ہے، لیکن سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ڈرگس کو یا میڈیسن کو پرسکرائب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور برین اور مائنڈ میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی عام فہم بات ہے کہ جی ایک ہی چیزیں ہیں دونوں. سر دوبارہ فرمائیے کہ میں سن نہیں پایا. برین اور مائنڈ، ان دونوں کا کیا آپس میں کنیکشن ہے؟ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں؟ دل اور مائنڈ نہیں، برین، اٹس ناٹ ہارٹ، برین اینڈ مائنڈ. جی برین اور مائنڈ. برین اور مائنڈ جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ سم تھنگ ڈفرنٹ ہے. اب دیکھیں نا کہ جیسے ہم کمپیوٹر کے اندر بات کرتے ہیں نا کہ یہ سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر ہے. جی تو بیسیکلی جو برین ہے دیٹ از کالڈ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ وہ ہارڈ ویئر ہے. اچھا اب اس کے اندر جو آپ نے اس کے اندر جو ڈیٹا آپ نے رکھا ہے یا جو آپ نے سافٹ ویئر اس کے اندر جو رکھا ہوا، سافٹ ویئر بیسیکلی جو ہے نا وہ آپ کا مائنڈ ہے، جو چیزوں کو، انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، اور اس کے نتائج جو ہے نا وہ اخذ کرنے کے بعد آپ کے تھاٹ، بیہیویئرز اور ایموشن کو جو ہے نا ریفلیکٹ کرتا ہے.
ٹھیک لہٰذا مائنڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور برین جو ہے نا وہ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. جو برین سے ریلیونٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو نیورو فزیشین, نیورولوجسٹ وغیرہ, نیورو سرجن ہوتے ہیں, جبکہ جو مائنڈ سے ریلیونٹ ہوتے ہیں اس میں سائیکولوجسٹ ہے, سائیکیٹرسٹ ہیں, اور اس طرح کے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا اس پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب, ماہر نفسیات, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کے وقت کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا ظہیر صاحبہ. ڈاکٹر صاحب, ہم اپنے اسی لنک پہ دوبارہ آتے ہیں جہاں پہ ہم نے گفتگو چھوڑی تھی. بہت سے لوگ نیند کے مسائل کا شکار ہیں, یعنی نیند جو ہے وہ خلل دماغی صحت پر کوئی اثر انداز ہونے کی بات ہے. جیسے میں اپنی بات کروں تو میری نیند بہت کم ہے. اف آئی سلیپ اراؤنڈ 3 to 4 hours میں بہت فریش فیل کرتا ہوں, لیکن کہا جاتا ہے کہ کم از کم 6 سے 7 گھنٹے 8 گھنٹے آپ کو سونا چاہیے. میں فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کرتا ہوں, میں جم بھی جاتا ہوں, میں بہت بیزی اسکیجول میں رہتا ہوں, لیکن ایون دین میری نیند بہت کم ہے. ان دونوں چیزوں کو واضح کیجیے گا. اور کچھ لوگ ہیں ان کو نیند بہت چاہیے ہوتی ہے, وہ رات کو لیٹ سوئیں, جلدی سوئیں, لیکن پھر بھی انہیں نیند دن میں بھی چاہیے ہوتی ہے. فرمائیے گا اس بارے میں. اس کا مطلب نیند کا اگر میں دیر آر دا سائیکل, آپ کی ایک سلیپ سائیکل ہوتی ہے, اس میں ایک پورشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیپ سلیپ, آپ گہری نیند میں چلے گئے ہیں. بہت سارے ان لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سوئے ہیں لیکن ہمارا دماغ چل رہا تھا, ہماری سوچیں چل رہی تھی, یہ ہو رہا تھا. بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں. تو ہم جب اٹھے ہیں نا تو ہم تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے, نیند نہیں پوری ہوئی, فریش نہیں فیل کر رہے. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں تو, جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ میں 3 to 4 hours سلیپ کرتا ہوں, لیکن میں جب اٹھتا ہوں تو آئی ایم ویری فریش. تو جو ڈیپ سلیپ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر تو آپ گہری نیند میں چلے جاتے ہوں اور آپ ریلیکس ہوتے ہیں, مطلب جب آپ سو رہے ہیں تو آپ کا فوکس سونے پہ ہونا چاہیے, سائڈ کے کاموں پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیند سے پہلے, جو آپ نے جس طرح بھی عرض کیا کہ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں, اور بہت سارے لوگ فون کا یوزر جس کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, اگر آپ سونے سے پہلے آپ کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے, سلیپ سائیکل میں ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو بہت گہری نیند آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس ٹائم پہ نہیں سوتے, فار ایگزامپل لیٹس سپوز آپ کو 9 بجے نیند آ رہی تھی, 9 بجے آپ کسی ایکٹیویٹی میں یا فون یوز کرنے لگے, آپ نہیں سوئے, اب آپ ساری رات جاگتے رہیں گے, آپ کہیں گے مجھے نیند نہیں آ رہی, کیونکہ جو آپ کا ٹائم تھا وہ آپ گزار چکے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ نے سونا ہے اس کے لیے ہیلدی آپ کے سلیپ سٹائلز ہونے چاہیے. سونے سے پہلے آپ فون کا یوزیج بہت کم کر دیں, بلکہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. سونے سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ واک کر لیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر لیں, اور اس کے بعد بالکل, اور جب آپ سوئیں گے تو آپ ایک ڈیپ سلیپ میں جائیں گے, جس کی وجہ سے جب آپ اٹھیں گے تو آپ فریش اٹھیں گے. ٹھیک ہے. جو ہیلدی لائف سٹائل ہے, جس میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ, بہت لوگوں کے مسائل ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی. ایک تو ہم نے فزیکل ایکسرشن کا بتا دیا, ڈیپ سلیپ کے لیے کوئی ریمیڈی بتا دیں, کوئی میتھڈ بتا دیں کہ ذہن بالکل پرسکون ہو جائے, جو کہ مجھے لگتا ہے ناممکنات میں سے ہے آج کل کے دور میں تو بالکل بہت مشکل ہے. لیکن آپ ڈیپ سلیپ میں جائیں, بھلے آپ 2 گھنٹے کے لیے جائیں, تو یہ بڑا بینیفیشل ہو جائے گا لوگوں کے لیے. اچھا, یہ اب اس کو تھوڑا سا میں جنرلائز کر رہی ہوں, ابھی تو آپ صرف سلیپ کی بات کریں, میں اس کو جنرل ویو دیتی ہوں, اور اس کے بعد پھر میں سلیپ کی طرف آتی ہوں. جب ہم کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں نا, مسئلہ کوئی بھی ہو, چاہے سلیپ کا ہو, چاہے اینگر کا ہو, چاہے اسکول ریلیٹڈ ہو, ریلیشن شپ ریلیٹڈ ہو, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے آپ کی سیلف اویئرنیس, اپنے آپ کے بارے میں جاننا. آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, آپ کی ویکنیس کیا ہیں, آپ کب خوشی محسوس کر رہے ہو, آپ کے ایموشنس کیا آ رہے ہیں, آپ ابھی کرنٹلی جو سوچ رہے ہو وہ کیسے لنک کر رہا ہے آپ کے بیہیویئر کو. ہم ساری دنیا کے بارے میں جانتے ہیں, لیکن نہیں جانتے تو اپنے بارے میں نہیں جانتے. جب ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے, ہم اپنی روٹین کے بارے میں نہیں جانتے, تو ہاؤ کین وی مینیج دا پرابلم. اب وہ چاہے سلیپ پرابلم ہو, چاہے اینگر ایشوز ہوں, چاہے ریلیشن شپ ایشوز ہوں, اف آئی ڈونٹ نو دا کاز نا, مجھے نہیں پتا کہ کرنٹلی میری باڈی کی نیڈ کیا ہے, تو میں اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں کروں گا, کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں لوں گا. سیم اگر فردر اگر ہم اس کے پاس جائیں تو دیر آر سرٹن ریلیکسیشن ٹیکنیکس, دیر آر سرٹن ڈسٹریکشن ٹیکنیکس, اور پھر انڈیویجولی جب آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے تو دیر آر ڈفرنٹ ٹیکنیکس, ڈفرنٹ تھراپیز, جس کے تھرو ہم پرٹیکولرلی, کیونکہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول آپ کا جو مینجمنٹ پلان ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے. اس کے پیچھے جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا, بایو سائیکو سوشل کازز ہوتے ہیں, تو ہر کسی کے کازز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور ان کی بیسس پہ اس کا جو مینجمنٹ پلان ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سلیپ ایشوز, آپ کو بھی سلیپ ایشوز ہیں, کسی اور پرسن کو بھی ہیں, اینگر ایشوز آپ کو بھی ہیں, 2-3 اور لوگوں پہ کو بھی ہے, لیکن ہر کسی کا پلان اس کے کازز پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس وجہ سے اس کو مسئلہ ہو رہا ہے, ہم نے اس وجہ کو ڈیل کرنے کے لیے اس کا مینجمنٹ پلان بنانا ہے. پھر ابھی آپ نے ہیلدی لائف اسٹائل کی بات کی, وہ بھی امپورٹنٹ ہے. آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی, آپ کی نیوٹریشن is very important. What you eat basically that you are. Yes, what you eat is very important. آپ ڈائٹ پلان آپ کا کیا ہے, ہم لوگ صبح ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں, پھر دوپہر کو 1 بجے ہمارا ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے,
دوپہر کا کھانا رات کو ہو رہا ہوتا ہے اور رات کا کھانا صبح 4 بجے ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جب آپ کی روٹین رہے گی تو اس میں آپ کی سلیپ ضرور مجھے ڈسٹرب لگا ہوگی. شاید کسی نے آپ کو میرے بارے میں بتا دیا اس طرح کی چیزیں. سم ٹائمز میں کرتا ہوں لیکن وہ کبھی کبھی دیکھیں جب ہم نے وہ اسٹارٹنگ میں سائیکولوجیکل ویل بینگ کی بھی بات کی تھی نا, تو اس میں نے یہی کہا تھا اکثر اوقات آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ شو کریں, کم سے کم نیگیٹو شو کریں. دیکھیں وی آر دا ہیومن بینگس, ہم اداس بھی ہو سکتے ہیں, ہمیں غصہ بھی آ سکتا ہے, ہمیں کبھی کوئی کام کرنے کا دل بھی نہیں کر سکتا. اٹس نیچرل, دیز آر دا بیسک ایموشنز. یہ آنے, لیکن مسلسل اس چیز کا آنا وہ پرابلمٹک ہے. پھر اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ UMT کے اندر کلینکل اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. آپ لوگوں کو جب بھی مطلب جو اسٹارٹنگ میں بات کی تھی, جب ہمیں ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم رائٹ پرسن کے پاس نہیں جاتے. اینڈ دا رائٹ پرسن از دا کلینکل سائیکولوجسٹ, کاؤنسلنگ سائیکولوجسٹ, کاؤنسلر. اس کو سیریسلی کیوں نہیں لیتی ہماری سوسائٹی؟ ہم اپنے اس پروگرام میں یہ میسج بھی دینا چاہیں گے کہ اچھا بس ٹھیک ہے کچھ معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کو وقت دے دو. جبکہ وقت اس کو آپ نے دینا ہے, اس کو آئسولیٹ نہیں کرنا, اس کو علیحدہ اکیلے نہیں چھوڑنا, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سیریس مدد کی ضرورت ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی میں کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجہ جو ہمارے میتھس بنے ہوئے ہیں نا, کہ اگر آپ سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں گے اور جو ٹرم یوز ہوتی ہے آپ پاگل ہو گئے ہیں, اس کا مطلب آپ سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں آپ پاگل ہیں. یہ نہیں, کیوں سب سے بیسک جو میں نے چیز اسٹارٹنگ میں الیبوریٹ کی تھی نا, اگر آپ مینٹل ہیلتھ کو سمجھ جائیں نا وہ کیا ہے, اس کا ہرگز مطلب صرف مینٹل النس کا نہ ہونا نہیں ہے, آپ کی ایموشنل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے. اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں تو جب آپ ڈسٹرب فیل کرو گے, جب آپ ڈسٹریس فیل کرو گے, پریشانی فیل کرو گے اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے, تو آپ کسی سے بات کرنے کے لیے جاؤ گے, آپ کسی کے پاس اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے جاؤ گے. سم ٹائمز مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, نہ اپنے لیے نہ اپنوں کے لیے. یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے. اب جیسا سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے حوالے سے ہم بات کریں, یہ وقت ہی تو دیتے ہیں آپ کو, بالکل آپ کی سنتے ہیں, آپ کی سننے کے بعد آپ کو تو ہمارے گھر میں ایک دوسرے کو چاہیے, آفیسز میں چاہیے, دوستوں کو چاہیے, احباب کو چاہیے, ایک دوسرے کو سننا شروع کریں. یہ چیزیں بہت کیور کر سکتی ہیں, بہت ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. رائٹ, آپ فرمائیں. بالکل. ابھی اس سے جو نیکسٹ میں آپ کو اسٹیپ پہ جانے لگی تھی وہ تھا آپ کا سپورٹیو انوائرمنٹ. جی, آپ کو کوئی ایشوز آ رہے ہیں, آپ اگر خوف محسوس کر رہے ہو اپنے پیرنٹس کو بتانے میں کہ مجھے یہ مسائل کا سامنا ہے اور مجھے یہی ڈر ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتا, اس کا مطلب میرا سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ہے. اور جہاں پہ آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو کہ مجھے یہ ایشو آیا ہے, میں اپنے گھر والوں سے ڈسکس کر سکتا ہوں, میں اپنے دوستوں سے ڈسکس کر سکتا ہوں, دے ول ہیلپ می ٹو ریکور فرام دس ایشو. تو جب آپ کے پاس ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ہوگا, سپورٹیو ریلیشن شپ ہوگا, بیکاز وی آر دا سوشل بینگس, وی نیڈ دا گیدرنگ, وی نیڈ دا انوائرمنٹ, وی نیڈ دا سپورٹیو انوائرمنٹ. تو جب وہ چیز آپ کے پاس ہوگی تو وہ ہیلپ آؤٹ کرے گی آپ کو ان ایشوز سے نکلنے میں. اور ٹائم ہمارے پاس 4 to 5 hours ضرور ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کرنے کے لیے, لیکن ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ریڈی ہونے کے لیے ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس بک ریڈنگ کے لیے ٹائم نہیں ہے, اپنے لیے, جس کی وجہ سے لیک آف سیلف اویئرنیس ہے, جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ ایشوز ہیں. تو اس کے لیے UMT جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے وہ ایک کلینکل اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر ہمارا بنایا ہوا ہے. وہاں پہ نہ صرف یونیورسٹی کے بچے آتے ہیں بلکہ آؤٹ آف یونیورسٹی سے ہمارے پاس بہت سارے میرٹل ایشوز کے ساتھ کپلز آ رہے ہوتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, سیشنز کے لیے, اپنے بچوں کے سیشنز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, اور اس کا ایک افیکٹو رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کمیونٹی کے. ٹھیک ہے. اچھا, میں چاہوں گا کہ چونکہ وقت کم ہے, کوئی بھی ہمارے ناظرین, سامعین, دیکھنے والے, سننے والے جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, کیونکہ ہمارے کلپس بھی آپ کو پتہ ہے آپ نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتے ہیں, تو کسی کی مدد ہو سکے اسی طرح سے, کوئی اپنی دماغی صحت کے بارے میں خود ایگزامن کرنا چاہے, کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, کون سی ایسی علامات ہو سکتی ہیں, کون سے ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جو ان کو ہیلپ فل ہو سکتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز ہیں, جو آپ کی روزمرہ کے کام ہیں, چاہے وہ گھر میں, چاہے وہ اسکول میں, چاہے وہ آفس میں, چاہے وہ کولیگس کے ساتھ, چاہے وہ فرینڈز میں, وہ آپ کے ڈسٹرب ہونے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے. سم ٹائم آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اندر کچھ اور سوچ رہا ہوں, انر میرا کچھ اور ایکسٹرنل میرا کچھ ہے, وہ کمپیٹیبل نہیں ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا, اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ میں ریلیکس فیل کر رہا ہوں, وہ والی فیلنگز نہیں آپ کو آ رہی ہوں گی. یو آر کنفیوزڈ اباؤٹ یور فیلنگز, اپنی سوچوں کے بارے میں, اور سم ٹائم اتنی منفی سوچیں ہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہی ڈیگریڈ کر دیں گے. آپ لوگوں کے بارے میں منفی سوچیں گے, آپ اس دنیا کے بارے میں منفی خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے, آپ کو اپنا آپ برا لگے گا. اس کیس میں اگر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے, یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی سیٹ گولز ہوتے ہیں اور آپ ان گولز کو اچیو نہیں کر پاتے, تو اس وجہ سے کوئی مسئلے آ رہے ہیں, تو یہ سارے پوائنٹ
پوائنٹس جو ہیں ان کو جب آپ حل نہ کر پائے تو یہ ایک ڈائریکشن ہے کہ آپ کسی سے مدد کے لیے جائیں, آپ کسی سے رابطہ مجھے کریں. بریک کی طرف جانا ہے, ڈیفینیٹلی بہت لمبی گفتگو ہے جس کو ابھی ہم نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ کو 1 منٹ ضرور دینا چاہوں گا کیونکہ آپ کا رائٹ بھی بنتا ہے, آپ نے ساری گفتگو کی ہے, کنکلوڈ کر دیں, کچھ ہیلپ آؤٹ کر دیں, صرف 1-1.5 منٹ. ٹھیک ہو گیا سر. ڈاکٹر زاہد محمود میرے استاد, پائنر آف کلینکل سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ان UMT, میں ان کے کوٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے لیکن ان کی ٹیچنگز ہمارے ساتھ ہیں, ان کا سکھانا ہمارے ساتھ ہے. ان کی ایک کوٹ پہ میں اس کو وائنڈ اپ کروں گی کہ ہیلتھ اینڈ ہیپینس کمز فرسٹ. آپ کی صحت اور آپ کی خوشی کمز فرسٹ. اگر آپ خوش ہیں تو آپ وہ پازیٹیوٹی اسپریڈ کریں گے. اف یو آر ناٹ ہیپی یو آر ناٹ اسپریڈنگ دا پازیٹیوٹی. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خوش رہنا سیکھیں سب سے پہلے, پھر وہ خوشی آپ کو ہیلتھ میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی. بہت اچھا لگا جی, اس گفتگو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور ہمارے ناظرین سامعین نے بھی سیکھا ہوگا. وقت کی کمی رہتی ہے لیکن جتنا کر سکے سو اتنا ہی بہت ہے. پھر ایک پروگرام کریں گے جس میں ہم مزید کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہیں گے. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا, ہمارے ساتھ موجود رہیں ڈاکٹر ثنا ظہیر صاحبہ, ہمارے نفسیات. میم آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بارک اللہ فیکم. ایک اور ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب نے, ہمارے نفسیات تھے. کہنے کی بات یہی ہے کہ اگر کوئی شخص یا آپ خود ایسا محسوس کر رہے ہیں تو خود کو بھی تنہا نہ چھوڑیں اور کوئی ایسا جو آپ کے آس پاس ہے اس کو بھی تنہا مت چھوڑیں اور خوش رہنے کی کوشش کریں. آلدو کہ بڑا مشکل ہے لیکن اسباب خود سے ہی پیدا کرنے ہوں گے کیونکہ یہ آپ کی ایک ہی زندگی ہے اور اس ایک زندگی میں آپ جو پازیٹیو کر سکتے ہیں وہ کریں. کم از کم کسی کے لیے نہیں تو اپنے لیے تو کریں, اس کی انرجی دوسروں تک بھی جائے گی. اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے.